دونوں بھائیوں نے اس لاش کو قبر سے نکالا اور اسے گھر لے گئے اور اس کو ٹوکے کی مدد سے کاٹا اور پھر اس کا جو کھانا بنایا اور پھر دونوں بھائیوں نے اسی رات اس کھانے کو کھایا۔ السلام علیکم دوستو، نعیم چشتی انفو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو خاص طور پر ایک بڑے ہی اندوہناک واقعے سے متعلق ہے، ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ لرز جائیں گے۔ تو اگر آپ اس واقعے کو پورا سنیں گے تو اس کے لیے آپ کو میری یہ ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی، تو اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، آپ کو اس میں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ دوستو، ہوا کچھ یوں ہے کہ بکھر کا ایک علاقہ ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کاوڑ کلاں۔ وہاں پہ ایک خاندان رہتا تھا، ان کی 2 مربے کے قریب زمین تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ جسے خون کی لت لگ جائے اسے پھر کوئی چیز بھی روک نہیں سکتی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 2 بھائی، ان کے ہاں جو ہے وہ جو بھی اولاد ہوتی تھی وہ مر جاتی تھی۔ تو انہوں نے ایک پیر سے رابطہ کیا، تو پیر نے انہیں بتایا کہ آپ کا بچہ اب فوت ہو گیا، اسے آپ قبر سے نکال کر اور اس کا گوشت کھائیں گے تو آئندہ آپ کا کوئی بچہ بھی نہیں مرے گا۔ اب یہ یہاں پہ پیروں کی بھی بات ہو جائے تو پیر بھی جو ہے وہ غلط رستے پہ لگاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس بچے کو نکالا اور اس بچے کو کھا گئے۔ اب یہاں سے ابتدا ہوتی ہے ان کے آدم خور بننے کی۔ تو وہ مکمل طور پر انہیں جو ہے لت لگ گئی خون کی، گوشت کی، انسانی مردہ گوشت کی۔ اس کے بعد جب انہیں دوبارہ طلب ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گاؤں میں ایک عورت جو ہے وہ فوت ہوئی، تو لوگوں نے اسے دفنایا۔ اب لوگ دفنانے کے بعد گھر واپس چلے گئے۔ آدھی رات کو یہ دونوں بھائی گئے، اس قبر کو کھودا اور اس قبر میں سے اس عورت کی لاش نکال لی۔ اب وہ عورت کینسر سے فوت ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کی لاش کو گھر لے آئے، اور ان کا یہ کام تھا کہ یہ جب بھی کسی لاش کو لے کے آتے تو اس کو پاؤں سے کھانا شروع کرتے تھے۔ تو انہوں نے پہلے جو ہے وہ ٹخنے سے پاؤں کو، ٹانگ کو کاٹ دیا، اور کاٹنے کے بعد اس کو جو ہے وہ ٹوکے کی مدد سے اس کے پیس کیے، ٹکڑے کیے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو پانی میں ابالا، اور ابالنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ابالنے کے بعد وہ جس طرح ہم کھانا پکاتے ہیں اس طرح سے کھانا پکایا۔ اب کھانا پکایا، اس کے بعد دونوں بھائیوں نے اس کھانا کو کھایا، اور بھائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی بہنیں تھیں، انہوں نے بھی کھایا۔ اور ان کی جو بیویاں تھیں، جب انہوں نے اس ساری حالت کو دیکھا تو انہوں نے گھر چھوڑ کر وہ چلی گئیں، اپنے میکے چلی گئیں۔ تو اب یہ اور ان کی بہنیں تھیں، ان کی ایک بہن پہلے فوت ہو چکی تھی، پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ دوسری بہن تھی وہ بھی ان کے ساتھ ہی آدم خور بن گئی، اور اس نے بھی جو ہے وہ یہ انسانی گوشت کھانا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک بچے کو نکالا، اس کی لاش کو کھایا، پھر اس کے بعد انہوں نے 2 کتوں کو کھایا۔ یعنی انہیں عجیب طرح کی جو ہے لت لگ گئی تھی، جس میں یہ حرام گوشت جو ہے وہ اس کو پسند کرنے لگے۔ اس کے بعد جب یہ اس طرح سے ایک اور آدمی، اس کی بیٹی جو ہے وہ فوت ہوئی، تو جب انہیں دفنایا گیا تو وہ واپس آ گئے۔ آدھی رات کے بعد یہ پھر گئے، اس لاش کو اٹھایا، اور اس لاش کو یہ 1 مہینے کے اندر کھاتے تھے۔ تو وہ گل سڑ بھی جاتی تھی، اس کے اندر سے بدبو بھی آتی تھی، لیکن پھر بھی یہ کیونکہ انہیں لت لگ چکی تھی تو یہ کھانا شروع کر دیتے تھے اس کو، چاہے وہ کتنی ہی گلی سڑی کیوں نہ ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب یہ دوسری لاش لے کر آئے ہیں تو اس نے اس کو پاؤں سے کاٹ کے کھایا ہے۔ اور دوسری بات جو بڑی ہی حیران کن بات وہ یہ ہے کہ جو ٹخنے کی ہڈی ہے، اس ٹخنے کی ہڈی کا یہ سوپ بنا کر پیتے تھے، اور اس میں انہیں کوئی پریشانی، کوئی جھجک، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس طرح سے اس کا سوپ بنا کر بڑے ہی مزے سے پیتے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ وقت گزرتا گیا، اور جب ان کی رسی کو ٹائٹ کیا گیا قدرت کی طرف سے، تو ایک رات اسی طرح سے ان کے گھر سے بدبو آنا شروع ہوئی۔ تو آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ یار یہ کسی سے ملتے بھی نہیں ہیں، کہیں جاتے بھی نہیں ہیں، تو ان کا پتہ تو کیا جائے یہ کرتے کیا ہیں۔ تو انہوں نے ایک عورت کو بھیجا، عورت گھر گئی تو آگے سے ان کمروں کو تالا لگا ہوا تھا، لیکن جب وہ کمرے کے پاس گئی تو وہاں بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ اس نے واپس آ کر لوگوں کو بتایا، لوگ 2-4 جمع ہوئے، ان کی دیوار پھلانگی اور اس تالے کو توڑا تو اندر جا کے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کا پاؤں جو ہے کٹا ہوا۔ تب جا کے انہوں نے جو پولیس اسٹیشن کال کی، پولیس آ گئی وہاں پہ، تو پولیس نے جو ہے وہ لاش کو جب پوسٹ مارٹم کے لیے یا ورثہ کے حوالے کیا تو انہوں نے تو فوراً پہچان لیا کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔
اس کے بعد پولیس ان کو لے گئی. جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے یہ شروع کہاں سے ہوئے ہیں؟ اپنے بچے سے. اپنے بچے کو کھایا. اور یہ جو ان کی بہن جو آدم خور ہے، یہ جب یہ بہن فوت ہوئی تو انہوں نے بجائے کہ اس کو دفناتے، انہوں نے اس بہن کو بھی 1 مہینے کے اندر اندر اس کی لاش کے ٹکڑے کیے اور اس کی لاش کے ٹکڑوں کو پکا کر کھایا اور اس طرح سے ختم کیا. اور جب سر باقی رہ جاتا تھا تو اس سر کو کہیں زمین کے اندر دبا کر چلے جاتے. اب جب پولیس کی کسٹڈی میں انہیں لایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے 2 بچوں کو، 2 کتوں کو اور پتہ نہیں کتنے مرد اور عورتوں کو کھایا ہے، مردہ کو. تو یہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کل کتنے لوگوں کو کھایا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو کھایا ہے. تو یعنی کہ وہ 5 سال ہو گئے تھے انہیں یہ کام کرتے ہوئے، اور 5 سالوں میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کھایا، اور انہیں خود ہی اس بات کا نہیں اندازہ کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو کھایا. تو بہرحال جب انہیں سزا ہو گئی، انہیں جب یہ 2 سال اور 11 ماہ گزارنے کے بعد واپس گھر آئے، لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا. لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ اس گاؤں سے نکل جائیں، لیکن ان کی زمین بھی تھی، کچھ اثر و رسوخ بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ واپس اسی گاؤں میں رہنے لگے. اور پھر انہوں نے اسی طرح اپنے آپ کو گھر کے اندر پھر قید کر لیا. اب اس کی بار تو انہوں نے بالکل ہی اتنی عجیب حرکت کی کہ لوگ جو ہے وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے بنا نہ رہ سکے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک صرف 4 دن کا بچہ جسے وہ جو فوت ہو گیا تھا، ان کے والدین ان کو دفن کر کے آئے جب، انہوں نے آدھی رات کے وقت اس بچے کو نکالا، اور اس بچے کو نکالنے کے بعد اس بچے کا سر جو ہے وہ آٹے والی ٹینکی کے اندر دبا دیا، اور اس کے بعد باقی جو حصہ ہے اس سارے کو پکا کے کھایا، اور وہ سر جو ہے وہ ادھر رکھ دیا. جب اگلے دن ورثہ گئے، انہوں نے دیکھا تو ان میں سے جو آدمی تھے انہوں نے کہا کہ یہ گھر میں موجود ہوں گے، وہ کہیں بھی نہیں ہیں، ان کے گھر پہ چھاپا مارتے ہیں. جب وہ ان کے گھر پہ انہوں نے چھاپا مارا تو وہاں سے پھر وہی ٹوکا اور اس کے ساتھ خون لگا ہوا تھا. لوگوں نے پولیس کو فون کیا، پھر پولیس آئی اور پولیس نے پھر انہیں پکڑا. اب یہ پہلا واقعہ 2011 کا تھا، اور اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 2014-15 میں پھر ان کو رہائی ملی، اور پھر آ کے وہی کام شروع کر دی. تو ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگوں کے لیے، کیونکہ ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں، تو اس لیے اس سے متعلق کوئی قانون نہیں ہے. تو اگر قانون نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایسے لوگوں کو کھلی آزادی دی جائے کہ وہ اتنا خوفناک کام کر لیں. لوگوں نے ان کے ڈر سے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا بند کر دیا. وہاں علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. تو ان پہ صرف وہ خوف و ہراس پھیلانے والی ایک دفعہ لگی، جس میں آپ کو پتہ ہے ضمانت بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، اور سزا صرف اور صرف 2 سال اور 11 ماہ، وہ بھی صرف اس وجہ سے ہوئی کہ یہاں پہ پریشر بہت زیادہ تھا. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اچھی ویڈیو میں سینڈ کرتا رہوں، آپ تک پہنچاتا رہوں، تو میرے چینل کا ضرور خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.